ڈاکٹر صاحب، علماء کرام ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں بیعتین فی بیعتن، یعنی دو سودے ایک سودے میں، تو اس کا کیا مطلب ہے اور شرعی طور پر اس کا حکم کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اصل میں ایک حدیث آتی ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا، جو شخص ایک بیع میں دو بیع کرے تو اس کے لیے ان میں سے وہ ہے جو کم قیمت والی ہو، ورنہ پھر معاملہ سود کا ہو جائے گا۔ اس حدیث کے پیش نظر علماء کرام ایک بیع میں دو بیع سے منع کرتے ہیں، لیکن اس کی صورت کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو سلف میں سے زیادہ تر کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص جو کوئی سامان بیچ رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کے دو ریٹ بتائی، ایک نقد کا اور ایک ادھار کا۔ مثال کے طور پہ گاڑی ہے، کہتا ہے آپ نقد خریدیں گے تو یہ آپ کو ملے گی 20 لاکھ روپے میں، قسطوں پہ خریدیں گے تو آپ کو ملے گی 25 لاکھ روپے میں۔ خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ گاڑی خرید لی، میری آپ کی بیع پکی ہو گئی، لیکن میں کل بتاؤں گا کہ میں نے کس قیمت پہ خریدی ہے، 20 لاکھ روپے نقد والے ریٹ پہ خریدی ہے یا 25 لاکھ روپیہ ادھار اور قسطوں والے ریٹ پہ خریدی ہے۔ تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ آپ کی بیع دو قیمتوں پہ ہوئی ہے، جبکہ بیع ہمیشہ ایک قیمت پہ ہونی چاہیے۔ تو قیمت کے معاملے میں چونکہ جہالت ہے تو یہ غرر ہے، تو اس لیے یہ ممنوع ہے۔ دوسری صورت، ایک بیع میں دو بیع کی علماء کرام یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کسی سے بیع کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ موبائل ہے اور ایک یہ گھڑی ہے، ان میں سے ایک چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں 10,000 روپے میں۔ یہاں پہ قیمت واضح ہے، لیکن کون سی چیز بیچ رہے ہیں یہ واضح نہیں ہے۔ تو بہت سے علماء کرام نے کہا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ بھی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں ادھار پہ، مثال کے طور پہ آپ موبائل بیچتے ہیں 1.5 لاکھ روپے میں، اور پھر اس سے آپ خرید لیتے ہیں نقد پہ 1 لاکھ روپے میں، تو یہ ایک بیع کے اندر دو بیع ہیں۔ اب آپ کیا کریں؟ حل یہ ہے کہ اب آپ 1 لاکھ روپے میں ہی اس کو خریدیں، جتنے میں بیچا تھا اتنے میں خریدیں، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ معاملہ سودی ہوگا۔ اور اسی کو دوسری حدیث میں بیع العینہ کہا گیا ہے، تو یہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک بیع میں دو بیع کی کئی صورتیں اور کئی شکلیں ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں، ان میں سے چند مشہور شکلیں اور صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، خصوصی طور پہ وہ جو پہلے نمبر پہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ تو اس لیے ان معاملات سے بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شریعت کے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔